وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وما آتاكم الرسول فخذوه، رسول جو کچھ دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جاؤ. ماہ شعبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بکثرت روزہ رکھنا ہے. ہم اور آپ بھی بکثرت روزہ رکھیں، یہی سنت ہے اور سنت کی اتباع ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے میں کچھ کام ایسا کرتے ہیں جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے. چند بدعات کا تذکرہ ہم یہاں کریں گے جس کا کوئی ثبوت اور کوئی پروف کتاب و سنت میں نہیں ہے. نمبر 1، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا. نمبر 2، 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرنا. نمبر 3، 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کی صفائی ستھرائی کرنا. نمبر 4، 15 شعبان کی رات کو حلوہ خوری. نمبر 5، 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بند سمر کر کے بیٹھنا. نمبر 6، گھر کے اندر کسی حصہ میں بستر لگانا اس نیت سے کہ مردہ کی روح آ کر کے آرام کرے گی. نمبر 7، مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے ایک حصہ میں چننا اس نیت سے کہ روح آ کر کے اور کھانا تناول کر کے جائے گی. نمبر 8، قبروں پر رات میں جا کر کے نعرے تکبیر بلند کرنا. نمبر 9، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبر کی زیارت کو جانا. نمبر 10، 15 شعبان کی رات کو الفیہ یعنی ہزاری صلاۃ ادا کرنا. نمبر 11، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے قرآن کی تلاوت کرنا. نمبر 12، 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر کے اجتماعی عبادت کرنا. نمبر 13، محلہ کے امام کا ہر گھر سے اپنے مرے ہوئے کسی عزیز کے نام پر روپے پیسے اور عمدہ پکوان کے ساتھ الوداع کرنا. نمبر 14، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا. نمبر 16، 15 شعبان کی رات کو شب قدر نام دینا جس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے. نمبر 16، 15 شعبان کی رات کو شب برات نام دینا جسے کتاب و سنت نے کہیں بلکہ اہل بدعت نے اس کا یہ نام دیا ہے. یعنی شب برات نام 15 شعبان کی رات کو قرآن اور حدیث نے نہیں دیا ہے بلکہ اہل بدعت نے یہ نام دیا ہے. نمبر 17، 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی دینی مجلس کا اہتمام کرنا 15 شعبان کی رات ہونے کی وجہ سے. نمبر 18، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا اور پورے ماہ کسی اور دن روزہ نہ رکھنا. یہ بدعت ہے کہ صرف 15 شعبان کے دن کو آپ روزہ رکھیں، باقی شعبان کے کسی دن نہ رکھیں. کسی بھی اعتبار سے صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنا سنت نہیں ہے. نمبر 19، 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدیہ اور تحفے کا بدلاؤ کرنا. غور کیجیے. نمبر 20، آتش بازی کرنا 15 شعبان کی رات کو، یہ بھی بدعت و خرافات میں سے ہے. نمبر 21، بجلی اور کمکما کا خوب اہتمام کرنا. نمبر 22، پٹاخہ پھوڑنا. نمبر 23، صدقات و خیرات کا 15 شعبان کے دن یا رات کو خصوصی اہتمام کرنا. نمبر 24، 15 شعبان کو دعا کرنا اس نیت سے کہ آج رات کو دعا رد نہیں کی جاتی ہے. نمبر 25، سورہ دخان میں موجود لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات کو تصور کرنا اور اس اعتبار سے سب بیداری کرنا اور شب قدر کی طرح سے اس میں جاگنا اور اس کا اہتمام کرنا. نمبر 26، یہ عقیدہ رکھنا کہ سنوی تقدیر 15 شعبان کو متعین ہوتی ہے اور اہم امور کا فیصلہ اس میں ہوتا ہے. نمبر 27، 15 شعبان کی رات کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے بیزاری اور دشمنی کا اظہار کرنا. نمبر 28، 15 شعبان کی رات کو نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ کا پتلا گوشت کا بنا کر کے اور اسے جلانا. نمبر 29، 15 شعبان ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کو پیش ہوتے ہیں لیکن 15 تاریخ ہی کو اسے تصور کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ تصور بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے. نمبر 30 اور آخری چیز
15 شعبان کی رات کی مناسبت سے علماء کرام کی دعوت کرنا اور کھانے سے فارغ ہو کر کے اجتماعی شکل میں میزبان کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کا دعا کرنا کہ 15 شعبان کی رات ہے، اس کا کتاب و سنت میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بدعات و خرافات سے بچائے اور جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ